بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام پروین ہے۔ میں اپنے خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی۔ میرے بابا ایک مولوی تھے اور ضرورت سے زیادہ ہی سخت مزاج تھے۔ وہ مولوی تو ضرور تھے لیکن صرف اپنی پسند کا اسلام ہی فالو کرتے تھے۔ انہوں نے ہمارے گھر میں بہت سخت ماحول بنا رکھا تھا۔ میں شادی کر کے اس گھر سے جلد نکلنا چاہتی تھی۔ مجھ سے بڑی ایک اور بہن بھی تھی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ والد صاحب کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز میں نے والد صاحب کو کہہ دیا کہ کیا آپ ہمیں بوڑھا کر کے بھی آئیں گے؟ بس انہیں میری اس بات پر غصہ آ گیا اور انہوں نے میری بڑی بہن کی شادی چھان بین کیے بغیر ہی کر دی۔ اور اس کی شادی ہو جانے کے بعد جو باتیں اس نے مجھے بتائی ان کو سن کر تو شادی سے ڈر ہی لگتا تھا۔ لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہماری زندگی یہاں پر بھی کوئی کون سا اچھی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ایک دوزخ سے نکل کر دوسری دوزخ میں جانے والی بات ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا شوہر بالکل بھی اچھا انسان نہیں اور میری زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ میری مانو تو شادی ہی نہ کرنا، لیکن اس وقت مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آتا کہ یہ مجھے تصویر کا برا رخ دکھا رہی ہے۔ خود شادی کر کر یہاں سے چلی گئی ہے اور میرے اوپر نظر لگائے رکھی ہے۔ میرے پیچھے تو میرے سارے کزن اور خاندان کے سارے لڑکے ہی پڑے ہوئے تھے اور رشتے بھی گھر میں آتے رہتے تھے، لیکن میرے والد صاحب کو کوئی پسند ہی نہ آتا۔ میرے والد صاحب اس قسم کے انسان تھے، ایک دفعہ بیٹی کی شادی کر دیتے تو اس کے بعد مڑ کر اس کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ وہ اس کا گھر ہے، اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا۔ اس لیے میری بہن کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپنے مسائل کو خود حل کرنا۔ وہ بیچاری بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اور امی کو ضرور بتاتی تھی۔ میری ماں بیچاری بہت پریشان رہتی۔ میرے والد صاحب نے بلا آخر میرے لیے بھی ایک رشتہ پسند کر لیا۔ یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، لڑکا بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں تھی، ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی، لیکن اس کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا، اس لیے وہ یہیں پر رہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ خاندان تو چھوٹا ہے اور امیر بھی، ہماری بیٹی سکھی رہے گی۔ میں نے اپنی امی کی بات پر یقین کر لیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میری شادی کر دی۔ میرے شوہر کا نام اقبال تھا۔ وہ بہت زیادہ اچھا انسان لگ رہا تھا۔ اس نے بہت محبت سے مجھ سے بات کی۔ میری ساس میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور میری نند بھی۔ میں نے کہا کہ میری بہن نے تو ایسے ہی ڈرایا ہوا تھا، ساس بھی کبھی ماں نہیں بن سکتی، نند بھی صرف ذلیل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوئی تھی، اور شوہر تو اگلے دن ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن یہاں میری اچھی خاصی آؤ بخت ہو رہی تھی۔ گھر میں کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی میری بہت عزت کرتے تھے۔ میں بیٹھنے کے لیے جاتی تو وہ کرسی لے کر کھڑے ہو جاتے، اگر میں بیڈ پر بیٹھتی تو وہ مجھے تکیہ پکڑاتے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ کھانا پینا بھی میرے کمرے میں آ جاتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اس کے بعد میری ساس نے کہا کہ میں کچن کا کام سنبھالوں، جو کہ ظاہر ہے میرا ہی کام تھا۔ مجھے اس میں کیا مسئلہ تھا؟ میں خوش تھی کہ میں اپنے باپ کے گھر سے آ گئی۔ وہاں پر تو نہ ٹی وی تھا، یہاں تو میرے کمرے میں ٹی وی لگا ہوا تھا۔ ایک دن میرا شوہر گھر میں آیا تو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے بہت زیادہ غصے میں ہے۔ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کیا کر رہی ہو تم؟ وہ بولا تو کچھ عجیب طریقے سے تھا۔ میں نے کہا کہ آرام کر رہی ہوں، سارے گھر کے کام کر کے بیٹھی ہوں۔ وہ بولا امی تو کہہ رہی تھی کہ آج تو 12 بجے اٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ میں 12 بجے اٹھی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے سارے گھر کے کام کر لیے ہیں۔ میرے شوہر نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے طور طریقے یہاں نہیں چلیں گے، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، آئندہ اس طرح کی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا کہ ابھی میری شادی کو 10 دن بھی نہیں ہوئے، اگر ایک دن میں 12 بجے اٹھ گئی ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور کل آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ رات تک بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ان کو کمپنی دے رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا یہ کرنے کے لیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ میرے شوہر کی یہی عادت، اس کے لیے جتنا بھی کر لیتی وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں کرنے کے لیے، کیوں کیا تم نے؟ اور اگر ایک دن میں غصے میں کچھ نہ کرتی تو پھر کہتا کہ کام کیوں نہیں کیا۔ میں اپنی بہن کو کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن اس کی ساری باتیں بالکل ٹھیک تھی۔ میری ساس کا رویہ بھی بدل گیا، اور میری نند، وہ تو میری دوسری ساس تھی، ہر ٹائم اپنا حکم چلاتی رہتی، اور میرے شوہر کے طور طریقے تو ویسے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ اب تو میرے شوہر کا مجھ پر ہاتھ بھی اٹھ گیا، کیونکہ میری نند کے ساتھ میری منہ ماری ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ ہاتھ کیا اٹھا اس نے تو مجھے ہر بات پر ہی مارنا شروع کر دیا۔ میں اپنی بہن کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، وہ کچھ پوچھ بھی لیتی تو میں کہتی کہ میں بالکل خوش ہوں۔
ایک دن اس نے میرے رخسار پر نشان دیکھ لیا، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو تمہیں پتا ہے، شادی کے بعد ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ شاید وہ بات سمجھ گئی تھی، لیکن وہ میرا لحاظ کر گئی اور میں بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ شادی کر کے کوئی بھی خوش نہیں رہتا، آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہم جیسے نہیں ہوتے۔ ہمارے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ میری ساس کو بھی کبھی کبھی مجھ پر ترس آ جاتا اس بات پر کہ ان کا بیٹا مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی رہتی تھی کہ اس کے باپ نے بھی ساری زندگی میرے ساتھ یہی کیا تھا، لیکن وہ جلدی اس دنیا سے چلا گیا اور میری جان چھوٹ گئی، اور دیکھو بدلے میں اس نے تمہیں سب کچھ دیا بھی تو ہے۔ اس گھر میں ساری سہولیات ہے، تم جس گھر سے آئی ہو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر میرا بیٹا تھوڑا غصہ کر لیتا ہے یا وہ تم پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ تو نارمل سی بات ہے۔ میں کیا بول سکتی تھی؟ میں کچھ بھی بولتی تو میں بری بنتی، اس لیے میں خاموش رہتی۔ شوہر کے ساتھ کبھی کبھی زبان چلا لیتی تھی، لیکن اس کا بھی مجھے ہی نقصان اٹھانا پڑتا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن میری نند کے ساتھ میری پھر سے لڑائی ہو گئی۔ میری ساس تو مجھ سے برداشت ہو جاتی تھی، لیکن میری نند مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ اس کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا ہے۔ دراصل اسے طلاق ہو چکی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر مجھ پر حکم چلاتی تھی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ برا تھا۔ اس گھر میں جتنا میری نند کا روب تھا اتنا ساس کا نہیں تھا۔ یہاں پر وہی خوش رہ سکتا تھا جو اس کی غلامی کرتا، اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ میری اس سے اچھی بھلی لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کام کے حوالے سے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے بچوں کے لیے فلاں چیز کیوں نہیں رکھی، خود کھا لی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کے بچوں سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کھانی۔ اب وہ مانگ رہے ہیں۔ آپ کے بچے بھی آپ کی طرح ڈرامے باز ہیں۔ اس بات پر اس نے چلانا شروع کر دیا اور میرے شوہر کو کہا کہ تمہارے گھر میں رہ رہی ہوں تو کیا تم پر بوجھ بن گئی ہوں؟ میں نے تمہاری بیوی کی زبان سے یہ لفظ بھی سنا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے اور میرے شوہر نے سب کے سامنے تیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ لیکن جب طلاق اس کے منہ سے نکل گئی تو وہ خود بھی بہت زیادہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور میں تو بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں گھر میں ہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا سوچنا بھی نہیں واپس جانے کا، کہیں نہیں جانا ہے تم نے، میرا بیٹا تمہارے لیے رو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ میرے لیے رو رہا ہوتا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا، آپ سب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب آپ لوگ خوش رہے۔ میرا شوہر 2-3 دن سے میرے کمرے میں نہیں آیا تھا، لیکن مجھے بھی کہیں جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میری ساس بار بار مجھے لیکچر دے رہی تھی کہ واپس جاؤ گی تو زندگی برباد ہو جائے گی، ہمیں کچھ کرنے دو۔ میں نے کہا کیا کریں گے آپ لوگ؟ طلاق کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ میری ساس نے کہا کہ اسلام میں گنجائش ہے، ہم حلالہ کریں گے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرد کے لیے سزا ہوتی ہے، جب وہ عورت کو طلاق دیتا ہے تو اسے اپنی بیوی کسی اور مرد کے حوالے کرنی ہوتی ہے، اور پھر کچھ دن بعد دوسرا مرد جب طلاق دیتا ہے تو وہ پھر سے اپنی بیوی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو مرد سے زیادہ اس میں عورت کے لیے سزا لگ رہی ہے۔ ایک تو اسے طلاق دے دی گئی ہے اور پھر اسے ہی کسی اور مرد کے ساتھ رات گزارنی پڑے گی۔ میری ساس نے کہا کہ بس تم ایسا ہی سمجھ لو، لیکن تم نے پھر بھی تو کسی سے شادی کرنی ہے نا، اسی لیے یہ بات کسی کو پتہ ہی نہ چلے گی اور تمہارا گھر پھر سے بچ جائے گا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے والد صاحب پھر سے اگر میری شادی کروا دیتے تو کسی ایسے انسان سے کروا دیتے یا پھر وہ میری شادی ہی نہیں کرواتے۔ شروع کے دن تو روتے ہوئے گزر گئے اور میرے شوہر نے ایک شخص کو حلالے کرنے کے لیے تلاش کر لیا۔ وہ ان کا دوست تھا جس کو وہ بہت قابل بھروسے والا سمجھتے تھے۔ وہ دن بھی طے ہو گیا کہ وہ اس دن ہمارے گھر آئیں گے اور نکاح کی رسم ہو جائے گی۔ 2-3 دن کے بعد وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن ایک دن میرا شوہر گھر میں آیا تو وہ چلا رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ میرا دوست بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اقبال کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ تو پاگل ہے، اسے طلاق دے دی ہے، میں اسے شادی کروں گا اور پھر اسے طلاق نہیں دوں گا۔ مجھے اس کی ان باتوں کی ریکارڈنگ بھیجی ہے کسی اور دوست نے۔ وہ بہت زیادہ چلاک انسان ہے۔ اچھا ہوا کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا، نہیں تو وہ میری بیوی سے شادی کر لیتا اور پھر طلاق سے انکار ہی ہو جاتا تو ہم سب کیا کر لیتے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ کیسے اس گھر میں رہے گی، تم بھی اس گھر میں ہو،
तुम दोनों एक दूसरे पर हराम हो चुके हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और हम जरूर सोचेंगे। फिर वो एक दिन ऐसा काम कर गुजरे कि उसकी अपनी माँ और बहन भी हैरान रह गई। वो घर में दाखिल हुए तो उसके साथ एक लड़का था जिसकी उम्र 12 साल होगी। मेरी सास ने कहा कि ये कौन है। मैं सामने नहीं जाती थी लेकिन उनकी आवाजें सुन रही थी। मेरे शौहर ने कहा कि ये हमारे मसले का हल है। मेरी सास का कहना था, क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कह रहे हो। मेरे शौहर ने कहा कि ये वही इंसान है जिसके साथ हम परवीन का हलाला करवाएंगे। मेरे कदमों तले से ये सुनकर जमीन निकल गई और मेरी सास भी हैरान रह गई। उसने कहा कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ये तो बच्चा है और ये कौन है, इसको कहाँ से लाए हो। मेरे शौहर का कहना था कि ये कौन है और कहाँ से आया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती। कोई भी अगर इसे के साथ हलाला करने के लिए राजी होगा तो वो इसे तलाक नहीं दे पाएगा। मेरी सास ने कहा कि अगर इतनी खूबसूरत और हसीन थी तो फिर तेरे मुंह से तलाक कैसे निकल गई, जाहल आदमी। फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की, और क्या इस तरह हलाला हो जाएगा। वापस भेज दो इसको और समझ ले कि ये तेरा नसीब में नहीं है। मेरे शौहर ने कहा कि ये मेरे नसीब में है, ये मेरी बीवी बनकर घर में आई है और ऐसे ही रहेगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता और मैं इसको वापस नहीं भेज सकता। मैंने इसे 1000 दफा माफी मांगी, मैं बाकी की सारी जिंदगी भी माफी मांग कर गुजार लूंगा, लेकिन मैं इसको किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वो किसी और के साथ जिंदगी गुजारेगी। मेरी सास का कहना था कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और अगर रिश्तेदारों में से किसी को ये बात पता चलेगी तब क्या होगा। और मेरे शौहर का कहना था कि रिश्तेदारों में से किसी को भी ये बात नहीं पता चलेगी। हमारे घर वैसे भी ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं, और अगर कोई आएगा भी तो उसको कैसे पता चलेगा। इस लड़के को देखकर तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि इसके साथ शादी करवाई गई है। हम कहेंगे कि ये नौकर है, हमने घर में रखा है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं अपने घर फोन करना चाहती थी लेकिन घर में फोन सिर्फ मेरे बाप के पास था और उनको बात बताने का मतलब यही था कि सीधा सीधा क़यामत बर्पा कर देना। शायद मैं अपनी माँ से बात करती, वो मुझे कोई मशवरा देती। मैं काफी दिनों से वापस भी नहीं गई थी, लेकिन मेरे माँ बाप को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं होती थी। वो कहते थे कि अपने घर में बैठ जाओ, बार बार आने की जरूरत नहीं है, अब वो ही तुम्हारा घर है। इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आने वाले थे। मेरी बहन की शादी को 3 साल हो गए थे लेकिन वो कभी भी उसके घर मिलने के लिए नहीं गए थे। वो खुद भी आती थी और फिर मेरी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे। वो मेरे घर क्यों आते। मेरे शौहर ने कहा कि ये मेरा आखिरी फैसला है। जिस दोस्त से मैंने पहले बात की थी वो बात लोगों को उड़ाता फिर रहा है और मैं वजाहत दे देकर थक गया हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने पास से झूठ बोल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दोस्ती यारी में भी बदनाम हो जाऊं। मेरा शौहर कहने लगा ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है, जिसने अगर 2 बातें सुन ली थी तो बर्दाश्त कर लेती कम से कम, इस मुसीबत में तो ना होते। मेरी नंद तो जवाब देना शुरू कर दिया कि भला इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम खुद ही अपने गुस्से पर काबू कर लेते। उसका कहना था कि एक दफा मेरा अपना मसला हल हो जाए फिर मैं तुम्हारी भी किसी से शादी करवाऊंगा ताकि तुम इस घर से चली जाओ और इसके बाद मेरी बीवी से कोई भी इस तरह की बात नहीं करेगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं बार बार इसको तलाक देता रहूं और बार बार इसके साथ हलाला कराता रहूं? ऐसा नहीं होगा। आपको हम दोनों को हमारे हाल पर छोड़ देना होगा। बड़े अफसोस की बात है, मेरे शौहर को असल बात समझ आ रही थी लेकिन बहुत ही गलत वक्त पर। अब इन सब बातों का क्या फायदा, क्योंकि वो जो करना चाह रहा था वो भी तो गलत है। मैंने कहा कि ये सब नहीं करूंगी मैं। मेरी सास मुझसे ये बात करने के लिए आई तो मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बात को समझने की कोशिश करो। मुझे समझाया और डराया कि मर्द के बगैर औरत की कोई इज्जत नहीं होती। मेरे शौहर ने कह दिया कि अगले दिन निकाह करवाएंगे। वो लड़के को न जाने क्या समझ कर ले आए थे कि वो जो कहता था लड़का वही कर रहा था। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैं चुपचाप बैठी थी। जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। मैं तो बिल्कुल ही बेबस थी। निकाह की रस्म करवा दी और मैं तब हैरान हुई जब उस लड़के को मेरे कमरे में भेज दिया गया। वो सामने ही खड़ा था और मैं चुपचाप बैठी। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि चुप करके वहीं बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। उसने कहा कि मैं तो बस सोफे पर बैठना चाहता था। वो आगे बढ़ा और सोफे पर बैठ गया और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उस पर कोई वीडियो देखने लगा। मैंने उससे पूछा ये मोबाइल तुम्हें किसने लेकर दिया है? वो कहने लगा कि इकबाल भाई ने लेकर दिया है। वो इसी तरह रोज मेरे कमरे में आता, चुपचाप एक तरफ बैठकर गेम खेलना शुरू कर देता और मैं आराम से सो जाती। एक दिन जब मेरा शौहर घर में दाखिल हुआ तो सबको बता रहा था कि उस लड़के ने परवीन को तलाक दे दी है।
حلالہ ہو گیا ہے، اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میری ساس نے کہا تم نے پہلے بھی عدت پوری کیے بغیر حلالہ کروایا ہے، کم سے کم اب تو عدت پوری کرنے دو، کوئی تو کام شریعت کے مطابق کر لو۔ اس نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس دفعہ میں نے شور ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، یہ جان بوجھ کر اس کو پیسے دے کر لایا ہے، میرا کوئی حلالہ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے مجھ پہ عذاب نازل کرنا ہی تھا تو کم سے کم صحیح طریقے سے تو کروایا ہوتا۔ میں دوبارہ نکاح کرنے سے انکاری ہوں۔ میں نے کہا کہ میری آخرت بھی خراب ہو جائے گی، دنیا تو آپ لوگوں نے میری خراب کر ہی دی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم مجھ سے دوبارہ نکاح کرو گی، پھر نکاح نہیں کرو گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں بدنام کر دوں گا اور تمہارا وہ باپ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میں نے کہا تمہارے غصے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے اور ابھی بھی تمہیں اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں۔ میں کس طرح سے دوبارہ سے اپنی زندگی تمہارے حوالے کر سکتی ہوں؟ تم مجھ سے گناہ کروانا چاہتے ہو، میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں۔ میرے شوہر اور میری ساس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے شوہر کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا، زبردستی میرے ہاتھ سے انگوٹھا لگوا لیا۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی، میں چیختی چلاتی رہی اور جب انگوٹھا لگ گیا تو اس نے کہا مبارک ہو بیگم صاحبہ، اب تم پھر سے میری بیوی ہو، اب اپنی اوقات میں رہنا۔ وہیں پر چھوڑ کر دونوں باہر چلے گئے۔ میں کافی دیر زمین پر پڑی روتی رہی، مجھے اپنے جسم پر کافی سارے زخم محسوس ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا میں سمجھ گئی تھی۔ میرا فون مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے ماں باپ خود بھی مجھ سے ملنے آ جائیں اور میں ان کو بتا سکوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں آ رہے تھے اور آج مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے بیٹیوں کی شادی کر کے ان کو کوڑے میں پھینک دیا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں لیتے تھے۔ آخر میرے دماغ میں ایک پلان بن گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، مگر وہ 1 مہینے میرے قریب نہیں آئے گا۔ میرا شوہر میری بات مان گیا، اب وہ میرا بہت خیال کرتا، میرے لیے چیزیں بھی لے کر آتا۔ گھر والوں نے کہا کہ اب اسے کو کمرے سے باہر نکالو تاکہ وہ گھر کے کام کرے۔ مجھے اس گھر سے بھاگنا تھا اور مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ 2-3 دفعہ تو میں بال بچ گئی، لیکن ایک دن موقع دیکھ کر میں اپنے ہی گھر سے بھاگ کر جب گھر پہنچی تو رات ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے دیکھا تو حیران رہ گئے، میرے جسم پر ابھی بھی وہ نشان تھے جو مجھے پہلی رات ملے تھے۔ میری ماں حیران رہ گئی، میں نے چلا کر اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ میرے باپ نے کہا کہ یہ سب کچھ بہت غلط ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بلا آخر میرے والد صاحب نے مجھے پولیس کے پاس لے گئے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا، اپنے شوہر پر کیس کیا اور ایک سمجھدار انسان سے مشورہ بھی لیا۔ اس نے کہا کہ زبردستی سے ہوئی ہو یا نہیں، لیکن اس کے نکاح نامے پر میرے ہی دستخط ہے، اس لیے ہمیں خلا کا کیس کرنا ہوگا۔ وہ تمہارے کردار پر بھی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے خلا کا کیس کر دو اور کورٹ میں جا کر بس اتنا کہنا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر عورت اتنا ہی کہہ دے کہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شریعت بھی اس کے ساتھ دیتی ہے اور قانون بھی اس کی بات مانتا ہے۔ عورت کو اسلام میں اتنے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، لیکن وہ خود ہی اپنے حقوق کے بارے میں نہیں جانتی۔ ہم نے خلا کا کیس کر دیا اور پھر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا اور اسے مجبوراً مجھے طلاق دینی ہی پڑی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ ابھی بھی راتوں کو جاگ جاتی ہوں، مجھے برے خواب آتے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا تھا۔ جو شخص میرا محرم تھا اس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی، اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس نے مجھے خود پر حرام کر لیا، پھر میرے ساتھ ایک حرام رشتہ رکھا۔ اسے اسلام یا معاشرے کا کوئی خوف نہیں تھا اور میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا اور وہی میرا بدلہ ان لوگوں سے۔ آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرے ماں باپ میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب دعا کیجئے گا کہ اس بار میری شادی کسی نیک انسان سے ہو اور میری زندگی سکون سے گزرے۔